الرحمن الرحیم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار سیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، وَيُرْبِ الصدقات اور صدقات کو بڑھاتا ہے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ نَسِيمٍ، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر کافر گنہگار کو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کی، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ دی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ خوف ہے ان پر نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا اور چھوڑ دو جو باقی ہے سود سے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، فإن لم تفعلوا اگر تم باز نہ آئے، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ پس تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے۔ ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم، اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے راس المال ہیں، لا تظلمون تم بھی ظلم نہ کرو، ولا تظلمون اور کوئی تم پر بھی ظلم نہ کرے۔ قرآن کریم کی آیات مبارکہ جن کے اندر سود کے متعلق اللہ تعالیٰ کے ارشادات آپ کے سامنے ان کا ترجمہ بیان کیا ہے، سابقہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ سود خور قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہوں گے کہ جس طرح ایک جنات زدہ آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے یہاں سے کئی مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا یتخبطہ الشیطان، اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جنات کا وجود برحق ہے۔ بعض ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو جنات کا انکار کرتے ہیں کہ جنات سرے سے ہیں ہی نہیں، حالانکہ قرآن کریم کے اندر ان کا تذکرہ ہے، من الجنۃ والناس ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور اسی طرح اور بھی قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر اللہ پاک نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور شیطان کے بارے میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا قوم اور قبیلہ بھی جنات میں سے تھا، جنوں سے تھا۔ تو یہاں بھی ارشاد فرمایا کہ وہ شخص اس طرح ہوگا جس طرح کسی آدمی کو جن آئے ہوئے تھے۔ ایک بات تو یہ ثابت ہوگی کہ جنات یہ برحق ہیں، اور جنات انسان کے ساتھ ان کا چمٹنا بھی برحق ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جنات ہیں لیکن چمٹتے نہیں ہیں، انسانوں کو کہتے کچھ نہیں ہیں۔ بہرحال بعض انسانوں کے ساتھ بعض دفعہ جنات چمٹ بھی جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے دور کا واقعہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
آج ہم کہتے ہیں نا فلاں خرافات بکتا ہے، خرافات خرافات خرافات۔ آج آپ کو خرافات کی وجہ بھی بتاتا ہے کہ خرافات کو خرافات کیوں کہتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، حدیث خرافہ، حدیث خرافہ کہتے ہیں یہ جی فلاں آدمی دی غلط ہے، یہ جی خرافہ دیاں غلط، یعنی خرافات ہیں۔ اب خرافات کیا تھا؟ یہ خرافہ تو اسم رجل، یہ ایک آدمی کا نام ہے خرافہ۔ یہ دا خرافتا دا حدیث خرافہ چھوڑو جی، یہ تو خرافہ دیاں غلط۔ یہ خرافہ کون تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر ایک شخص تھا جس کو جنات اٹھا کر لے گئے تھے۔ جب واپس آیا تو لوگ اس کے گرد آ گئے، کافی عرصہ یہ وہاں رہا، جنات کے احصار کے اندر، ان کی قید کے اندر رہا۔ تو یہ لوگوں کو باتیں سنایا کرتا تھا، جی جنات کے یہ حالات ہوتے ہیں، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے فلاں دیکھا، میں نے فلاں دیکھا۔ تو بعض دفعہ لوگ کہتے تھے جی یہ چھوڑو، یہ خرافہ کی باتیں، تو اسی سے خرافات نکل گئی۔ یہ خرافات جو ہیں، خرافات کا یہ معنی نہیں ہے آج بعض لوگ کہتے ہیں جی فلانا خرافات بکتے، خرافات بکتا، خرافات کوئی گالی نہیں ہوتی بلکہ یہ خرافہ کی باتیں تھی، جو باتیں وہ بیٹھ کے قصے سنایا کرتا تھا۔ مجھے جن اٹھا کر لے گئے، فلاں غار کے اندر رکھا، ان کے یہ بازار ہوتے ہیں، یہ حالات ہوتے ہیں۔ جس طرح آدمی کوئی کراچی سے واپس آتا ہے، سعودیہ سے آتا ہے، دبئی سے، جرمنی سے، فرانس سے، وہاں کے لوگوں کے حالات لوگوں کو سناتا رہتا ہے۔ تو اس وقت بھی لوگ کہتے تھے جب کوئی آدمی کوئی اس طرح باتیں کرتا نا، باتوں نہیں ہوتا، بعض لوگ انہیں گولے سڑتے رہنے، گلا مار دے رہنے، آتے ہیں چھوڑو جی یہ دیں گولے ہی گولے مار ہے۔ تو اس وقت بھی لوگ آتے ہیں دا خرافہ، دا حدیث و خرافہ، اس کو چھوڑو، یہ تو خرافت یہ گلن جی وہ لگیا رہتا صاحب بھی اییں ہی لگیا رہتا ہے۔ تو بہرحال اس سے یہ ثابت ہوا، حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے جن اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری دلیل، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت آئی، حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ امیر المومنین میرا خاوند غائب ہے، آج اتنا عرصہ ہو گیا ہے اور وہ گھر واپس نہیں آیا، میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ان کو کھلانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو آج سے، آج کے دن سے، آج تو نے مجھے مطلع کیا ہے، آج سے 4 سال تک اپنے خاوند کا انتظار کر، اگر وہ 4 سال کے اندر اندر واپس آ جائے تو تیرا خاوند ہے، اگر 4 سال تک اس کا پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں ہے، کدھر ہے، اس کا تیرے ساتھ رابطہ نہ ہوا، وہ واپس نہ آیا، تو کسی اور سے نکاح کر لے۔ چنانچہ اس عورت نے ایسا ہی کیا، 4 سال تک انتظار کیا، پھر حضرت عمر کی عدالت کے اندر پہنچی اور آ کے عرض کیا امیر المومنین میرا خاوند واپس نہیں آیا۔ حضرت عمر نے فرمایا نکاح کر لے کسی سے، تو اس نے نکاح کر لیا۔ اب پہلے کی بھی بچیاں تھیں، نکاح کیا، دوسرے سے بھی بچے پیدا ہو گئے، ظاہر ہے نکاح جو کیا، اب بچے پیدا ہوئے تو وہ آدمی واپس آ گیا، پہلا خصم مڑ کے آ گیا، پہلا خاوند آ گیا۔ اب پہلے خاوند نے آ کر حضرت عمر کی عدالت میں آ کے عرض کیا امیر المومنین یہ میری بیوی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کدھر تھے تم؟ نہ کوئی عطا، نہ پتہ، نہ خط، نہ پتر، نہ کوئی جواب، نہ سنیا، کوئی گال بات نہیں، تو آتے بڑی بیوی ہے۔ تو کہنے لگا امیر المومنین مجھے جن اٹھا کے لے گئے تھے، میں تو جنات کی قید میں تھا، بھائی کیا علامتیں تیرے پاس؟ تو پھر وہ جنات کے واقعات سناتا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا واقعی اس کو جنات اٹھا کے لے گئے تھے اور یہ جنات کی قید کے اندر رہا ہے۔ تو جنات اٹھا کے لے بھی جاتے ہیں اور اپنی قید کے اندر بھی رکھتے ہیں، قید بھی کر سکتے ہیں، جنات آتے بھی ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں برحق ہیں، ان کا انکار جو ہے یہ ٹھیک ہے۔ تو پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ اچھا اس آدمی سے کہا کہ بھائی اس سے نکاح دوبارہ اس آدمی کے ساتھ اس کا نکاح، چونکہ ایک آدمی تیمم کرتا ہے، ایک دم اگر وہ پانی پہ قادر ہو جائے تو یہ تیمم ختم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اب یہ خاوند تیرا خاوند ہے، اس پہلے خاوند کے ساتھ اس کا دوبارہ نکاح قائم کیا، اس خاوند کی عقد کے اندر وہ عورت آئی۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ 70 سال تک عورت انتظار کرے۔ حضرت عمر کا فتویٰ کیا ہے عورت کتنا انتظار کرے؟ کتنے سال؟ 4 سال۔ حضرت علی فرماتے ہیں کتنے سال انتظار کرے؟ 70 سال۔ 17 سال بعد تریمتی بھی رہندی کیش ہے، اب وہ کس کام کی ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 70 سال کے قول پر، حضرت علی کے قول پر فتویٰ دیے،
آج بعض لوگ کہتے ہیں جی امام صاحب نے اتنی سختی فرمائی ہے، یہ امام صاحب کا قول نہیں ہے بلکہ یہ کس کا قول ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ تو بہرحال علماء کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں۔ تو یہ بات تو درمیان میں اس لیے ہے کہ یتخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ آدمی اس طرح ہوگا سود خور جس طرح اس کو جن چڑھے ہوئے ہیں۔ اب علماء نے دوسری بات یہاں یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس کو جن آئے ہوئے ہیں، یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ پاگل ہے؟ پاگل آدمی کو اپنی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جس آدمی کو جن آئے ہوئے ہوتے ہیں اس کو اپنی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجنون تو بعض دفعہ سویا ہوا ہوتا ہے، جہاں سوئے ہوئے جا رہا ہے آ رہا ہے ننگے ہے، اس کو پرواہ نہیں، جو بھی ہے جس حالت میں پرواہ نہیں۔ لیکن جس آدمی کو جن آتے ہیں، جن جس آدمی کے ساتھ لگ جاتے ہیں اس کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے، درد ہوتا ہے۔ جنات آسمان میں تارے دن کو تارے دکھاتے ہیں، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پاگل نہیں فرمایا بلکہ اس کو تکلیف محسوس ہوگی قیامت کے دن، اس طرح ہوگا جس طرح جنات والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی وہ آکڑتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، کبھی اچھلتا ہے، کبھی چھت پہ چڑھ جاتا ہے، کبھی چھلانگیں لگاتا ہے، کدے سر تل ہونے ٹنگا ہو تو ہونین، کدے کی ہوندے کدے کی ہوندے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ تو معلوم اس سے یہ ہوا کہ جنات کیا ہیں؟ برحق ہیں۔ تو فرمایا سود خور کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا کہ وہ اس مخبوط الحواس ہو جائے گا، اس کا دماغ جیسے پاگل ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی ایسے ہی اس طرح ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو بہرحال اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کی ان آیات کے اندر، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو کم کرتا ہے، مٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ مٹانا چاہتا ہے، اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہتا ہے۔ صدقات کو کیوں بڑھاتا ہے؟ جب کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے، صدقہ کرنے والے اور سود خور کے اندر بڑا فرق ہے۔ صدقہ کرنے والا جب مال دیتا ہے، کسی آدمی پر مال اگر صدقہ کرتا ہے تو اس مال کو واپس لینے کی نیت سے نہیں دیتا۔ تسی مسیتی پہ پیسے دیندے ہو، مدرسے پہ دیندے ہو، یتیمہ کو دیندے ہو، مسکینہ کو دیندے ہو، اس ہستے دیندے ہو اور موڑ کے کنسا، یا اس ہستے دینے اور موڑ کے کنسا، واپسی کے لیے نہیں دیتا۔ اب صدقہ دینے والا جب صدقہ کرتا ہے تو وہ بغیر معاوضے کے دیتا ہے۔ سود خور جب سود کرتا ہے وہ بھی بغیر معاوضے دے کرتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ تو کہتا ہے میں اصلی رقم بھی لوں گا اور ساتھ منافع بھی لوں گا، سود بھی لوں گا، جس کو منافع بھی کہتے ہیں، پرافٹ بھی کہتے ہیں۔ صدقہ کرنے والے کی نیت اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور سود کرنے والا اللہ سے بے پرواہ اور بے نیاز ہوتا ہے، اس کو کوئی خوف خدا نہیں ہوتا۔ یتیم بچن، مسکین، معذورن، کوٹھا بکتے، اس کی عزت بکتی ہے، آتے جی کوٹھا نیلام ہوندہ تو ہوئے نا، عزت نیلام ہوندی ہے تو ہوئے نا، میں اپنے پیسے پورے کنساں کدے وقت تے نہ دیتے، دوسرے ٹائم پر اس کے ساتھ اتنا اضافہ اور لگ جائے گا، اتنا اور لگ جائے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ نَسِيمٍ، اللہ تعالیٰ ہر کافر اور گناہگار سے محبت نہیں فرماتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اب ان ارشادات کو غور سے سنیں اور ان کو یاد کریں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، سیاہ ستہ کی بڑی کتاب ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ قال ہی سواء، نبی علیہ السلام نے سود کھانے والے پر لعنت فرمائی اور سود کھلانے والے پر بھی لعنت فرمائی، سود کی رسید لکھنے والے پر بھی لعنت فرمائی، سود کا گواہ بننے والے پر بھی شاہد دے، گواہ ہمیشہ کتنے ہونے نو؟ دو ہونے، تسنیہ کا صیغہ استعمال فرمایا، شاہد دے، اور دونوں گواہوں پر بھی اللہ نے لعنت فرمائی جو سود کی تحریر کے اندر گواہ بنے گا۔ آگے فرمایا قال ہی سواء، یہ سارے کے سارے برابر کے، جتنا سود کھانا والا لانتی، کھوالنا والا لانتی، لکھنا والا لانتی، اتنا ہی گواہ بھی لانتی۔ آگے سنیں، بخاری شریف کی روایت، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلم اور بخاری کی روایت، فرمایا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا خون کی ایک نہر ہے،
خون کی نہر ہے، نہر کے اندر ایک آدمی ڈوبا ہوا ہے، اور وہ جب باہر نکلتا ہے دوسرے آدمی کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ پھر پتھر مارتا ہے، پھر یہ نہر کے اندر چلا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جبرائیل سے تعبیر پوچھی، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ خون سود ہے اور ڈوبنے والا سود خور ہے، جب یہ سود سے یہ باہر آنا چاہتا ہے پھر اس کو پتھر مارا جاتا ہے، یہ اس کی آخرت کے اندر بھی سزا ہے اور دنیا کے اندر بھی یہ سزاوار ہوگا۔ آگے چلیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اذا اراد بقوم ہلاکا فشا فیہم الربا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں ان کے اندر سود کو جاری کر دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی ہلاکت کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے اندر سود جاری ہو جاتا ہے۔ آگے چلیے، چوتھی بات، سود کا 1 روپیہ 36 بار زنا سے بدتر ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ کس کا ارشاد ہے؟ 36 مرتبہ زنا کرنے سے سود کا 1 روپیہ کھانا بدتر ہے، بدتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فداء الربا والربیہ، فرمایا سود بھی چھوڑ دیا ہم نے، اور جو جن چیزوں کے اندر سود کا شائبہ پایا جاتا تھا ہم نے ان کو بھی ترک کر دیا۔ ترکنا 9 اعشار الحلال مخافۃ الربا، فرماتے ہیں 90% ہم نے ایسی حلال چیزیں بھی چھوڑ دی جن کے اندر سود کا شائبہ پایا جاتا تھا، کہیں ہم بھی اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔